باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اب یہ آیت کس چیز کا جواب ہے جی؟ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہاں پہ عذاب؟ تو اس کا جواب ہے یہ آیت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لا نہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک اس قل کا مقولہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمانی ہے یا کیا بات آپ نے فرمائی۔ یہاں پہ آپ ایک انداز دیکھیں قرآن حکیم کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غائب میں بات کرنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بات فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ فرمائیں، یہ بات آپ فرما دیں۔ یعنی اللہ بھی یہ بات فرما سکتا تھا۔ غائب میں بات کرنے کا انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا اس آیت کے اندر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے اس چیز کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، آپ خود یہ بات فرمائیں۔ کیوں؟ دیکھیں ایک ایکسپیرینس جو انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا وہ کس کا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا فرمائے، مردہ کو زندہ کر دیا، کوڑی کو ٹھیک کر دیا، مادر ذات اندھے کو بینا کر دیا، اور اسی طریقے سے پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری اڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا بنا دیا؟ اللہ ہی۔ تو اس چیز سے بھی لوگوں کو بچانا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ خود فرمائیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لا نہیں املکو ملکا یملکو۔ تو لا املکو، املکو کیا ہے جی؟ ملکا اس نے اختیار، اس کا اختیار ہوا، اس کی ملکیت ہوئی۔ یملکو وہ اختیار رکھتا ہے۔ اب پھر وہی یتان والی بات آ گئی، فعل مضارع کی چاروں علامتیں ہیں۔ تو یملکو غائب کا صیغہ ہے، وہ اختیار رکھتا ہے۔ تملکو تم اختیار رکھتے ہو، املکو میں اختیار رکھتا ہوں، اور نملکو ہم اختیار رکھتے ہیں۔ یعنی اس سے آپ پہچانیں گے کہ یملکو آ گیا تو یہ واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے فعل مضارع کا، تو اس لیے اس کی علامت لیتے ہیں ملکا، وہ صاحب اختیار ہوا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ املکو میں اختیار رکھتا ہوں، لا املکو میں اختیار نہیں رکھتا۔ کون فرما رہا ہے جی؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا املکو میں اختیار نہیں رکھتا۔ اچھا میں اختیار نہیں رکھتا تو اس میں فاعل کون ہو گیا؟ میں، انا فاعل ہو گیا اس میں، اور فعل کیا ہوا؟ اختیار رکھنا فعل ہو گیا کہ کیا چیز نہیں کرتا۔ اب کس چیز پر اختیار نے، کس چیز کے حوالے سے، اس کا مفعول کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ لنصری لام تعلیل، اور یہ کیا ہے؟ حرف جر۔ حرف آ گیا تو فعل اور فاعل اور مفعول کے درمیان حرف آیا تو وہ کیا بن گیا؟ یوں ہی حرف آیا تو وہ متعلق ہو گیا نا، متعلق فعل۔ اسی طرح جب جملہ اسمیہ میں آئے گا تو وہ متعلق خبر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، حرف آتے ہی آپ یہ بات پہچان لیں۔ تو کے لیے، کس کے لیے میں کچھ اختیار نہیں رکھتا؟ اب یہ نفسن تھا، لنفسن ذات، جان یا خود، لیکن یہاں پہ یا متکلم آ گئی تو اس نے اس کو مضاف بنا دیا، اور یہ اسم ہو گیا، اور یا ضمیر ہوئی، تو یہ کون سا بن گیا جی؟ مرکب اضافی۔
اپنی جان اپنی ذات کے لیے بھی میں کچھ اختیار نہیں رکھتا. اب آیا پہلا مفعول ذرن، زوال رے اور رے. ضرر، ضرر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک تو نقصان کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں، گھاٹے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تکلیف کو بھی ضرر کہتے ہیں. لا املک لنفسی ضرن پہلا مفعول املک کا، وا اور یہ لا کیا ہے؟ یہ اس لا کا بدل ہے. عام طور پہ ہم اردو میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں نہ اس نے کھانا کھایا اور نہ ہی اس نے پانی پیا. ویسے اردو میں بھی یہ جو ہی کا لفظ ہے نا، ہی کا، یہ صحیح اردو میں یہ بھی غلط ہے. مثلا جو ہم بولتے ہیں نا کہ نہ وہ رکا نہ ہی وہ بیٹھا، یہ ہی کا لفظ اردو میں نہیں، اس جملے میں نہیں آتا. نہ وہ رکا نہ وہ بیٹھا، یہ ہی کا لفظ ہم اپنی طرف سے لے آئے. تو یہ اس لا کا بدل ہے کہ نہ میرا اپنی ذات پہ کچھ نقصان کے حوالے سے اختیار ہے، ولا اور نہ نفعن، نفع کس چیز کو کہتے ہیں؟ منافع کو، فائدے کے حوالے سے. نہ میرا اپنی ذات پر میں کچھ اختیار رکھتا ہوں ذرن نقصان سے بچنے کا، نہ فائدہ دینے کا. الا سوائے یا مگر ما کون ہے؟ ما کون سا ہے جی؟ موصولہ. ٹھیک ہے جی، ما موصولہ جو کچھ. شاء یشاء، شاہ اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے. ما جو کچھ ہے وہ چاہے. اب یہ پہلا صیغہ ہے نا، واحد مذکر غائب فعل ماضی، پہلا صیغہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر کی شکل میں آ سکتا ہے. ما شاء کون چاہے، کیسے پتا چلا جی؟ اللہ پر پیش آ گئی، اللہ حالت رفع میں آ گیا، اور حالت رفع میں فعل کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. وہ چاہے یعنی جو اللہ چاہے. لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میرا اپنی ذات پہ بھی کوئی اختیار نہیں نفع نقصان کا مگر جو اللہ چاہے. مطلب کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کر سکتا. قرآن حکیم نے آگے جا کے ہم پڑھیں گے بالکل واضح فرمایا کہ کسی ولی کے ہاتھ میں کوئی کرامت نہیں اور کسی نبی کے ہاتھ میں کوئی معجزہ نہیں. کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. سورہ الانعام آپ پڑھ چکے ہیں. سورہ الانعام میں جو بیسک مضمون ہے وہ بار بار معجزہ مانگتے ہیں. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی خواہش ہے کہ مکے کے لوگ اسلام قبول کر لیں. ابو جال، شدید کالی رات، بارش ہو رہی ہے، بڑا تیز طوفان ہے، رات کا وقت ہے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا ہے ابو جال کا. ابو جال اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے؟ وہ بڑے دینے والے تھے، مکے کے لوگ تھے، بڑے سخی قسم کے لوگ تھے، وہ کنجوس ٹائپ نہیں تھے، ماں سوائے چند لوگوں کے. تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، اس وقت جو سوالی اس رات میں آیا ہے جو مانگے گا میں اس کو دے کے بھیجوں گا. آدھی رات کا وقت ہے اور جب جا کے دروازہ کھولا تو دروازے پہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کی، اور جانتے ہو، تم مانتے بھی ہو، اندر سے مانتے ہو،
اوپر سے شریکہ مار رہا ہے، دشمنیاں گاؤں کی جیسے لوگ ہوتے ہیں ٹکر قسم کے، تو مان لو تاکہ تمہاری آخرت بچ جائے۔ اس نے کہا یہ بات میں نہیں مان سکتا۔ یہ بات آکڑ تھی نا اس میں، جن لوگوں میں آکڑ ہوتی ہے تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے ضرور مرتے ہیں۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، یعنی اتنا آسان نہیں ہے یہ کام۔ تو یہ مان لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقام رکھنے والی ہستی اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اور کسی نے کیا ماننا؟ تو اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو خدا بنا لیں۔ یہ دیکھیں بندے خدا میں فرق کرنے کے لیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اچھا اب اس پہ قیاس کریں آپ، قیاس کیا ہے کہ خیر الخلائق، خیر البشر، خیر الموجودات، جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا اس میں سب سے اعلیٰ عرفہ مقام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ رتبہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے اس دنیا میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ کے نبی سے یہ بات کہلوا دی ہے تو آپ اندازہ لگائیں اس دنیا میں کوئی اور ہے کہ جو اپنے نفع نقصان کا مالک ہو؟ کوئی نہیں۔ اگر کوئی ایسی باتیں کہے تو یہ قرآن کی آیت اس کے سامنے رکھے، بھائی جو عظمت ہے، جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اس کی آپ ایک یہ مثال لے لیں، آج ہر پانچواں بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میں مہدی ہوں، یہ گرشائی نے بھی دعویٰ کر دیا میں مہدی ہوں۔ اچھا غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ کیا تھا، پہلے اس نے کہا میں مہدی ہوں، پھر اس نے کہا جی میں عیسیٰ ہوں، پھر اس نے کہا میں خود ہی مریم ہوں، خود ہی عیسیٰ ہوں۔ عجیب و غریب دعوے کرتے ہیں۔ اور بھی بڑے لوگ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ تو حضرت مہدی کی ایک ہی نشانی ہے، وہ دعویٰ کرنے کے بجائے بھاگ جائیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں۔ بھائی لوگ ان کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کہیں کسی مقام میں ہوں گے تو وہاں پہ لوگ ان کو پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ جا رہے ہیں، ہاتھ آگے کرو۔ وہ کہیں گے بھائی میں تمہارا لیڈر رہنما نہیں ہوں۔ لوگ کہیں گے ہاتھ آگے کریں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، اس وقت یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا عرب کا، بادشاہ قتل ہو چکا، ہاتھ آگے کریں ورنہ آپ کی گردن مار دی جائے گی۔ پھر وہ ہاتھ آگے کریں گے۔ یعنی جو بندہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے میں نہیں جی میں نہیں، لوگ کہہ رہے نہیں جی میں مہدی ہوں، اس سے بڑا اور کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جتنے بھی خالص اللہ والے ہوتے ہیں نا، خالص اللہ والے، وہ کہتے نہیں ہیں کہ میں اللہ والا، وہ نہیں کہتے میں اللہ والا۔ نبی ہونا ایک مجبوری ہے اس کا اعلان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما سوائے مسجد کے ممبر کے کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی جس سے یہ پتہ چلے باقی چھوٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اونچے۔ صحابہ تو یہ کہتے ہیں حضور صحابہ کے اندر بیٹھے ہوتے، نیا آنے والا بندہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا اس میں سے اللہ کے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے۔ تو عاجزی پہلی نشانی ہے۔ اور یہاں جو لوگ خود اپنے گھوڑے دوڑا کے لوگوں پہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دیں گے جی وہ کر دیں گے فلاں ہو جائے گا ایسے ویسے، یہ سب جھوٹ ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اپنی بخشش کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ کی توقع کرنا بھی یہ بھی کفر ہے۔ کوئی بندہ سوچے کہ اللہ کے رسول سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، یہ کفر ہے۔ استغفار، حضور کا استغفار اور ہمارے استغفار میں زمین آسمان کا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
اجل، پچھلی آیت میں کیا آیا تھا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجے ہیں. ہر امت کو بغیر رسول کے نہیں رکھا، اس تک اللہ کا پیغام ہر امت تک، ہر قوم تک ضرور آیا. جیسے ہر امت کی طرف ایک رسول آیا. اب یہ لام تعلیل سے شروع ہو رہا ہے، حرف سے، تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کو مقدم کیا گیا ہے. تو لام تعلیل کے لیے، لکلی، کل کا کیا مطلب کل بتایا تھا؟ ہر. امتن، امت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہاں جی بالکل. اما یا امو کو کہتے ہیں ارادہ کر، مقصد. تو امت کہتے ہیں بنیادی طور پر ہم ارادہ یا ہم مقصد لوگوں کو، جن کی منزل ایک ہو، جن کا مقصد ایک ہو، جن کا مفاد ایک ہو، ان لوگوں کو کہتے ہیں. ایسے ہی نہیں امت بن گئے. اچھا، امت یہاں پہ کس معنی میں آیا؟ قوم کی معنی. جو بھی قوم دنیا میں آئی، جو بھی قبیلہ آباد ہوا، اس کے لیے امت آ گیا. کوئی شہر ہے، کوئی قوم ہے، اس کے لیے امت. ویسے امت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہم مقصد اور ہم ارادہ. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا اس امت کا حصہ ہی نہیں، چلو امت کا حصہ نہیں. مثلا ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیسا. ایک روایت میں آیا ہے منا، اور ایک روایت میں آیا ہے منی. جس نے ملاوٹ کی فلیسا منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، مطلب امت سے پاک. اور منی، مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی امت سے فارغ. کیونکہ مسلمان کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا. دھوکے باز کبھی اس امت کا حصہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پتہ کیا گیا آپ سے؟ ہاں بھائی، مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے جی جی ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے. چور ہو سکتا ہے، جی جی ہو سکتا ہے. اور زانی شرابی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا. کوئی بندہ شراب کبھی پی لے، ہو سکتا ہے کبھی زنا ہو جائے. حضور سے پتہ کیا گیا کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور دھوکہ دینے کے لیے سب سے پہلی بندے کی کوالٹی کون سی ہوتی ہے؟ جھوٹ بولے. بکری بیچنے لگے بالکل تازہ، یہ وہ وغیرہ، جھوٹ بول کے بیچتے. گاڑی بیچنے لگے، اس کی بات چھپا لی. موٹر سائیکل بیچنے لگے، گھر بیچنے لگے، کوئی چیز دینے خریدنے کے لیے جھوٹ بولے. دھوکہ دے دیا نا اگلے بندے. دھوکہ دینے سے 4 پیسے زیادہ آ گئے، لیکن تعلق کہاں سے ختم ہو گیا؟ اللہ کے رسول سے. تو امت کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ ہم مقصد گروہ. تو ہر امت جو ہے، ہر قوم کے لیے ہے اجل، ایک مدت. اجلا یعجلو اجلا، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یعنی اس کا بنیادی طور پہ مقررہ وقت، جو کوئی مقرر ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں اجلن. اجلن وجہ کے لیے استعمال. اس چیز کی کیا وجہ ہے؟ اجلن کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا کہ اس وجہ سے یہ بات تھی کہ ایسے ہو. اچھا، جب یہ جائے گا باب تفعیل میں تو یہ بن جائے گا اجلا یؤجل تعجیلا. اس کا مطلب ہے کہ وقت مقرر کرنا، یعنی مدت مقرر کرنا. اجلا یعنی تھوڑا سا اس کو جلدی کر دینا. یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ اجلن. یہ ہے مصدر، مدت کا مقرر ہونا. اور یہ اجلن یہاں پہ
مصدر کی شکل میں یا اس کی ذات کی شکل میں آیا ہے، ہر ایک امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، یعنی اتنی مدت اس نے جینا ہے، طے شدہ بات ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اذا جب، اذا کے بارے میں بتایا، اس کے بعد فعل ماضی آتا ہے اور ترجمہ مضارع میں۔ اذا جاء یجیء آنا، جاء وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے۔ اب یہ ترجمہ یجیء کا ہوگا اذا کے بعد، جب آ جاتی ہے۔ اب کیا چیز آتی ہے جی؟ اس کا فائل دیکھنا پڑے گا۔ اجالو پیش آ گیا، اس میں حالت رفع میں آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل ہے، لیکن اجالن نہیں آیا، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، تو یہ مضاف بن گیا، اور ہم اس کے ساتھ مضاف الیہ بن گیا، اسم اور ضمیر مل کے۔ اب ترجمہ اس کا ایسے ہوگا مرکب اضافی میں، جب آ جاتی ہے ہم، ان کی اضافت ہے، اجالو یعنی ان کی مدت جب آ جاتی ہے، یعنی پوری ہو جاتی ہے، یعنی اس قوم کی، جس قوم کی مدت اللہ نے پوری کر رکھی ہے کہ بس اس نے یہاں تک کی ہے، ختم۔ اب وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مثلا اس کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے کہ یہ 100 سال 80 سال 70 60 سال 50 سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ۔ جب وہ سیکنڈ آ جاتا ہے نا جی، اب اس وقت اس کی جان نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی بڑے جلدی بندہ فوت ہو گیا، جلدی کوئی فوت نہیں ہوتا، ہر بندے کا وقت اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اگر اس صورت میں نہ صحیح تو ایسے، ایسے نہیں تو ویسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمۃ لو، اگر یہ ہو جاتا تو پھر یہ بندہ نہ مرتا، اگر ایسے ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، اگر وہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ بھائی اللہ کی تقدیر آلریڈی لکھی ہوئی ہے، پہلے ہی لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ اگر مگر کچھ نہیں۔ یہ صرف آپ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی نے محنت وغیرہ کر کے کچھ کرنا، مثلا اگر پڑھ لیتے تو پاس ہو جاتے۔ جو تقدیر میں جو چیزیں ہیں نا، وہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اذا جاء اجلهم، اچھا عمر کون سی چیز بڑھا سکتی ہے؟ یہ بھی حدیث آپ نے پڑھی، دعا عمر نہیں بڑھاتی، نہیں دعا جو ہے، دعا عمر نہیں بڑھاتی، صلہ رحمی، نیکی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کی عمر بڑھا سکتی ہے۔ اب عمر بڑھانے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ نے 60 لکھی ہوئی 70 کر دے گا، اللہ اس عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، یا جیسے بھی کرتے ہیں، لیکن حدیث کا مفہوم یہی۔ جب آ جاتی ہے ان کی مدت، فلا، فا اب اذا کا جواب ہے، پس لا نہیں، یستاخرون، یہ کیا ہے اس کا روٹ لیٹر۔ یہ قرآن میں ایک دو باب تفصیل سے استعمال ہوا ہے۔ اخرا یؤخر تاخیرا، اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کسی کو پیچھے کرنا۔ اب وقت ہو یا کوئی چیز ہو، اس کو پیچھے کر دے، وقت کے اعتبار سے اس کو پیچھے کر دے۔ اول کوئی چیز جو پہلے آئی، اور آخر پیچھے والی چیز، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اب یہ کس باب سے استعمال ہوا؟ باب استفعال، استاخر یستاخر۔ اس کا معنی کیا ہے جی؟ پیچھے یہ کرنا تھا نا، یہ متعدی، باب تفعیل میں آیا تو یہ متعدی ہو گیا، اور یستاخر میں جب آیا تو یہ کیا بن گیا؟ لازم بن گیا۔ تو اس کا کیا معنی ہونا چاہیے جی؟ وہ کسی چیز کو پیچھے کرنا تھا، اور یہ پیچھے ہونا، اس کے اندر پیچھے ہونے کی خواہش کرنا یا طلب کرنا، وہ بھی مفہوم اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔
استاخرہ وہ پیچھے ہوا وقت کے اعتبار سے، اور یستاخر وہ پیچھے ہوتا ہے، اور واو نون جمع کی علامت آ گئی، ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو طلب کرنا یا چاہنا ہے یہ ایبلٹی میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہو سکتے ہیں، لا یستاخرون، وہ پیچھے نہیں ہو سکتے، یعنی وہ وقت کے اعتبار سے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جب کوئی وقت آ جاتا ہے تو کہے جی میں چلو 2 منٹ رک جاؤں، پیچھے ہو جاؤ۔ وہ ایک حقائق بیان کی جاتی ہے، کوئی میاں بیوی بچے گاڑی میں بیٹھے اور سیر کرنے کے لیے نکلے، رستے میں ایک ہاتھ دیا، آگے کوئی شخص کھڑا تھا، اس نے کہا جی کون ہے آپ؟ دولت، آ جائیں۔ میاں بیوی بچوں نے مشورہ کیا دولت کو بٹھا لیں، انہوں نے کہا جی بٹھا لیں، دولت سے ہی تو ساری رونقیں ہیں دنیا، اس کو بھی بٹھا لیا۔ آگے گاڑی گئی تو ایک اور بندہ کھڑا تھا، ہاتھ دیا، ہاں جی کون ہو تم؟ میں طاقت ہوں، اختیار ہوں، اقتدار ہوں۔ آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ، آپ کی تو ضرورت تھی۔ آگے گئے، جی آپ کون ہیں؟ میں صحت ہوں جی، خوبصورتی ہوں، حسن ہوں، آؤ بسم اللہ، آئیں جی آگے جا کے کھڑے ہوئے، جی کون ہے آپ؟ میں دین ہوں۔ بیوی بچوں سے کہا، انہوں نے کہا ابھی آگے سے گھوم پھر آتے ہیں، دین ابھی تھوڑا جلدی آ گیا، پھر بٹھا لیں گے۔ اب گاڑی تھوڑی سی آگے گئی تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے ہاتھ دیا، اس نے کہا جی ڈرائیور صاحب جو گھر کا مالک تھا، آپ نیچے آ جائیں، آپ کا سفر ختم۔ اس نے کہا جی میرا سفر ختم کیسے؟ اس نے کہا بھائی میں موت کا فرشتہ ہوں، ملک الموت، آپ نیچے آ جائیں، آپ کا وقت ختم ہے۔ اس نے کہا وہ پیچھے دین کھڑا تھا، اس کو نہ لے آؤں؟ اس نے کہا اب گاڑی، اس گاڑی میں ریورس گیئر نہیں، یہ زندگی کی گاڑی ہے، تو آپ چلیں۔ اس نے کہا بیوی بچے؟ اس نے کہا غور سے دیکھو، تمہاری ڈرائیونگ سیٹ پہ تمہاری بیوی بیٹھ گئی، وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے، تمہارا میرے ساتھ چلنے کا وقت ہو گیا۔ تو پیچھے نہیں ہو سکتا بندہ، وہ دین کو جس نے چھوڑ دیا نا کہ چلے انشاءاللہ ابھی وقت ہے، ابھی مدت ہے، انشاءاللہ کر لیں گے، ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے، پھر ریورس گیئر نہیں۔ موت آ گئی تو بندہ پیچھے نہیں سے رکھ سکتا۔ لا یستاخرون، پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کتنے دیر نہیں پیچھے ہو سکتے جی؟ ساعتن، ایک گھڑی، ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہو سکتے۔ والا، وا اور لا نہیں یا نہ، یستقدمون، یستقدمون، قاف دال اور میم، کیا مطلب ہے جی؟ قدم یقدم، کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے ہونا، آگے ہونا، آگے ہونا ہے جی۔ اب یہ جائے گا، اچھا اس کے آگے 3-4 اسلوب ہیں۔ ایک ہے قدم یقدم قدومن، اس کا جو فاعل ہے نا، فاعل وہ آتا ہے فعیل کے وزن پر۔ قدیم، قدیم کس چیز کو کہتے ہیں؟ پرانا، قدامت، پرانا، قدیم یا قدم۔ اس چیز کا مطلب ہے کسی، یعنی جیسے قرآن حکیم میں آیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، کسی چیز کی جانب متوجہ ہو جانا، یہ قدم ہے نا، قدم، قدم یقدم، قدم سے قدمنا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم پھر متوجہ ہوں گے ان ظالموں کے اعمال کی جانب جو انہوں نے دنیا میں نیک کیے ہوں گے، اور ہم اس کو بنا دیں گے اڑتی ہوئی ہوا کے ذرات، تاکہ قیامت والے دن اس میں کوئی وزن نہ آئے۔ اچھا، جب یہ باب تفعیل سے آئے گا، قدم یقدم تقدیما، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ آگے قدم رکھنا، کسی چیز کو آگے کر دینا۔ کہاں پہ آیا قرآن حکیم میں؟
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کے قدم پیچھے چلو. سورہ حجرات آیت نمبر 1. تو آگے قدم رکھنا، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد یہ باب تفاعل میں بھی قرآن حکیم میں آیا ہے. تقدم یتقدم، تقدم یتقدم. اور یہ باب کون سا ہے جی؟ باب استفعال. استقدم یستقدم. کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے ہونا کسی چیز کا وقت سے آگے. لا ساعتن اس کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے جی. ولا اس وجہ سے یہ دوبارہ آیا ہے کہ یہ ساعتن اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. ولا یستاخرون فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتے ہیں. جب مدت آ جاتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بندہ 1000 دفعہ کہتا ہے. کن کو بتائی جا رہی ہے یہ بات؟ جو پوچھ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں جی لے ہیں جی مدت ختم ہی کر دیں. 13 سال مکے میں ابو جہل اور اس کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی. 13 سال اور 2 سال ہجرت کے بعد. چانس تھا نا، چانس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں چلے گئے تو یہ اب آرام سے بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، دشمنی چلے گی، مخالفت ہوگی. اس مخالفت کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضور 2 ہجری میں 70 سردار مارے گئے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج آپ کو بڑی دنیا ملے گی. یہ بات ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں پہ نا، لوگ کیونکہ ذہنی طور پہ زہر آلود ہو چکے ہیں سن کے، تو ان کے جو دماغ ہے نا ان میں یہ باتیں آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ان کو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کی تمام کتب اٹھا لیں، جتنی کتابیں بھی ہیں، حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، تاریخ کی اٹھا لیں، انساب کی اٹھا لیں، کوئی کتاب بھی آپ اٹھائیں، غزوہ بدر سے لے کر احد، خندق، دیگر میں کہیں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہوا دکھا دیں کہ وہ تلوار لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے. زندگی میں نہیں. پھر کتابیں اٹھائیں، آپ دیکھیں کوئی ایک جملہ انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فرمایا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے نا جی. غزوہ احد میں کون تھا سردار؟ ہاں جی. خندق میں کون تھا؟ یہ ساری کی ساری کاوش کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں نام ملتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا نام کہاں پہ آیا پتہ ہے؟ 7 ہجری میں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. کہتے ہیں جی جو مکہ فتح پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا سارے جھوٹے تھے، دھوکے باز تھے، یہ تھے وہ تھے. ہمارے ذہن زہر آلود ہو گئے سن کے، کیونکہ حقیقت ہمیں نہیں پتا. 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے آئے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ 6 ہجری میں نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا جی اگلے سال آ کے کر. اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کر چکے اور بال کٹانے کی باری آئی تو حضور نے فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں، وہ میرے بال کاٹیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 7 ہجری سے پہلے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام المومنین، وہ قدیم الاسلام ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہاں ہجرت کی تھی؟ حبشہ میں ہجرت کی تھی. حبشہ میں ان کے خاوند جو ہے وہ گئے تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کس نے پڑھایا تھا جی؟ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح پڑھایا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مدینے میں. 7 ہجری میں وہ بھی واپس آئے. اور بیٹی کی حالت دیکھیں آپ، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ہماری لوگ تو بالکل اللہ کے فضل سے بھولے ہوئے ہر چیز. کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ دیا کہ حضور کے بستر پہ ایک نامسلم، ایک کافر نہیں بیٹھ سکتا. سگے باپ تھے حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی. تو اتنا ہم نے کیونکہ سنا ہے نا جی اہل تشیع کی طرف سے، سن کے ہم سن ہو گئے. بیسیکلی نون دی طرح نہ پروپیگنڈا ہویا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں؟ آپ سنتے چلے جائیں گے جی اور امام ابو حنیفہ کو بھی کبھی کسی نے پڑھا ہے رحمت اللہ علیہ؟ کبھی کسی نے امام ابو حنیفہ کو پڑھا ہے؟ کوئی امام ابو یوسف کو جانتا ہے؟ امام مالک کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ کبھی امام شافعی رحمہ اللہ کو پڑھا؟ کبھی امام احمد بن حنبل کو پڑھا؟ نہیں پڑھا. ہم یہ نہیں پڑھتے، ہمارے اندر یہ باتیں بھر دی گئی ہیں. کبھی کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں دل سے پوچھ کے بتائیں کہ اصل امام تو امام انبیاء ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے مصلی پہ امام بنا کے کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق. کبھی ہم نے حضرت ابو بکر کو امام ابو بکر کہا نہیں، کیونکہ ہم کانوں سے سن کے زہر آلود ہو چکے ہیں. سن کے ہمارے دماغ میں جو باتیں بٹھائی گئی ہیں ہم انہی پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. آپ غور کریں کہ یہ حضرت عمر نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کن ریاستوں کے پرخچے اڑائے ہیں. تو انہوں نے دشمنی بھی نہیں کرنی تھی، انہوں نے ان کے کریکٹر پہ الزام بھی نہیں لگانے تھے. بس یہ سمجھ لیں آپ کہ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوئے، حدیث سے، اور اصل چیز سے جب دور ہوئے، صحابہ سے دور ہوئے، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاؤں جیسے سمندر ایک جگہ سے ختم ہوتا ہے، بندہ پانی کی لہر میں اڑ جاتا ہے، پھر واپس قدم زمین پہ نہیں لگتے. واپس اگر قدم زمین پہ لگا سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ لیتے ہیں جی. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اعذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير